کرتے ہیں. چلے اسٹارٹ کر لیتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاسٹ ٹائم ہم نے سجدہ کمپلیٹ کر لیا تھا. آج ہم دیکھیں گے کہ سجدہ سے جب اٹھتے ہیں، سجدہ سے اٹھتے ہیں تو پھر ہم بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں جلسہ. جب ہم دو سجدوں کے درمیان جو بیٹھنے کا ٹائم ہوتا ہے اس کو بولا جاتا ہے جلسہ. اور اس میں یہ کہ جب ہم نے پڑھا کہ نماز میں اطمینان جو ہے وہ بہت ضروری ہے. ہر ہڈی، ہر پوزیشن بالکل صحیح ہو جانی چاہیے. تو جب ہم سجدہ سے اٹھیں، جس طرح ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا کہ سجدہ میں جب ہم سجدہ کرتے تھے تو کیا کرتے تھے کہ دونوں پاؤں کھڑے کرتے ہیں اور پھر دونوں پاؤں کی انگلیاں قبلہ رخ ہوتی تھی. پھر جب سجدے سے اٹھتے ہیں تو اس میں روایت آتی ہے ابو حمید سعدی کی روایت سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اپنا سر اٹھاتے اور اپنا بایاں پاؤں موڑتے، یعنی کہ بچھا لیتے، پھر اس پر بیٹھتے اور سیدھے ہوتے یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنے ٹھکانے پر آ جاتی. یعنی پہلے سجدے سے سر اٹھا کر نہایت آرام سے اطمینان سے بیٹھ جاتے اور دعائیں جن کو بھی ہم دیکھتے ہیں پھر وہ پڑھتے اور پھر دوسرا سجدہ کرتے ہیں. اور یہ آپ کا معمول تھا کہ بیٹھتے وقت اپنا دایاں پاؤں کھڑا کر لیتے تھے. تو جب ہم سجدہ سے اٹھیں تو دایاں پاؤں اسی پوزیشن میں رہے گا جس میں سجدہ کیا تھا، اور بائیں پاؤں کو بچھا کر ہم اس کے اوپر بیٹھیں گے آرام سے، تسلی سے، اور اس کے بعد دعا پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر دوسرے سجدے میں جائیں گے. عموماً یعنی کہ ہمارے خاص طور پہ انڈیا پاکستان میں یہ بہت کامن ہے کہ ہم سجدے کے درمیان میں بیٹھتے نہیں ہیں. ہم بس ذرا سا اٹھتے ہیں، کمر ہلکی سی سیدھی کرتے ہیں، بالکل سیدھا بھی نہیں بیٹھتے اور فٹافٹ دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں کہ دو سجدوں کے درمیان ہم کچھ پڑھتے بھی نہیں ہیں. تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. اور دونوں پاؤں کی انگلیاں یعنی کہ جب آپ بچھا بھی لیتے ہیں پاؤں تو آپ بیٹھ کے اگر دیکھیں تو دو پاؤں کی انگلی بچھنے کے بعد بھی یعنی کہ اس کا رخ انگلیوں کا قبلہ رخ ہی بن جاتا ہے، اور جو کھڑا پاؤں ہے اس کا تو قبلہ رخ ہی ہوگا. اور کبھی کبھی آپ دونوں پاؤں یعنی کہ کھڑے بھی کر لیتے تھے، یعنی ایڑیوں پر بیٹھ جاتے تھے. بعض اوقات ہوتا ہے جیسے بچے بیٹھتے ہیں اور دونوں پاؤں کھڑے ہوتے ہیں اور اوپر بیٹھے ہوتے ہیں. تو کبھی کبھار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بھی کیا ہے. تو اگر کوئی ایسا کر رہا ہو تو اس کو ٹوکنا نہیں چاہیے، وہ بھی صحیح ہے. لیکن اطمینان بہت ضروری ہے کہ آپ آرام سے بیٹھیں سجدے سے سر اٹھا کے اور پھر دعا پڑھیں. اور مطلب اگر جلسے میں نہ بیٹھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز کو باطل قرار دیا. اب آپ سوچیں کتنی بڑی غلطی ہے جو کہ ہم لوگ یا عموماً لوگ کرتے ہیں کہ جلسے میں اطمینان سے نہیں بیٹھتے. اور اس میں ہمیں وہ حدیث یاد رکھنی چاہیے جو لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو 3 دفعہ نماز دوبارہ رپیٹ کروائی اور پھر بھی اس نے صحیح نہیں پڑھی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھ کر دکھائی کہ دیکھو ایسے نماز پڑھنی ہے، اطمینان سے سجدہ کرو، اطمینان سے رکوع کرو، اطمینان سے جلسہ کرو. تو یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جلسہ تھا وہ نماز میں فرض کی حیثیت رکھتا ہے، اور وہ اس میں اطمینان بھی فرض ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ سم ٹائم سجدے کے برابر ہوتا تھا. یعنی سجدے میں اگر آپ سوچیں کہ کوئی اتنی ساری لمبی، جو کہ ہم نے دعائیں ساری پڑھی ہیں 3-4 ساری پڑھیں، تو کتنا لمبا سجدہ ہوگا، اتنا ہی لمبا جلسہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے سم ٹائم. اور کبھی کبھی وہ اتنا زیادہ بیٹھتے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے تھے کہ آپ دوسرا سجدہ کرنا بھول گئے. یعنی ایسا بھی ہوا کہ لوگوں نے سوچا کہ شاید آپ دوسرا سجدہ کرنا بھول گئے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جلسہ جو ہے یعنی 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا کتنا امپورٹنٹ ہے، کتنا ضروری ہے، بلکہ فرض ہے کہ ہم اس کو بیٹھیں. پھر اس میں جو ہے 2 دعائیں پڑھتے تھے دونوں سجدوں کے درمیان، اور وہ دعا بہت مشہور ہے، ہم لوگ میرا خیال ہے سب کو آتی ہوگی. اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی. اور کچھ روایات میں آگے ایک لفظ اور ہے وجبرنی.
کہ اگر ہم ورزقنی تک پڑھ لیں تو بھی ٹھیک ہے، وجبرنی پڑھ لیں تو بھی ٹھیک ہے۔ تو اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت دے، مجھے عافیت سے رکھ اور مجھے روزی عطا کر۔ کتنی خوبصورت دعا ہے نا، یعنی کہ آپ سوچیں کہ اللہ سے ہم اپنی بخشش مانگ رہے ہیں، رحم مانگ رہے ہیں، عافیت مانگ رہے ہیں، ہدایت مانگ رہے ہیں، رزق مانگ رہے ہیں جلسہ میں۔ تو بیسیکلی پوری نماز جو ہے ہماری کیا ہے؟ دعا۔ اور یہ اسی صورت میں ہماری اچھی ہوگی نا کہ خشوع اس میں جب بھی آئے گا کہ جب ہم اللہ سے، یعنی کہ ایک تو اخلاص ظاہر ہے پہلے ہی ہم نے پڑھا کہ بہت ضروری ہے، تو جب اخلاص کے ساتھ آپ دعا مانگیں گے اور وہ بھی نماز کی حالت میں، اور پھر نماز ایک محبت کا اظہار ہے اللہ تعالیٰ سے، کہ جب آپ اللہ کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کریں، آپ نے یعنی کہ اتنے شوق سے آپ بیٹھیں اور اللہ کو اپنا سب کچھ مان کر اور اس کے آگے بیٹھیں اور اس سے مانگیں، تو آپ سوچیں کہ اس وقت ہماری نمازوں کی کیفیت کیا ہوگی نا، کتنی یعنی اس کے اندر خشوع اور خضوع دونوں آ جائیں گے۔ پھر حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان پڑھتے تھے، رب اغفر لی، رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے معاف فرما، اے رب میرے مجھے معاف فرما۔ اب آپ یہاں دیکھیں کہ 2 دفعہ یہاں لکھا ہے، لیکن جب وہ والی حدیث ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ دوسرا سجدہ کرنا بھول گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دفعہ پڑھتے ہوں گے یہ؟ ٹھیک ہے نا، یہاں پہ کوئی تعداد کا منشن نہیں کیا گیا، کسی نے نہیں بتایا کہ کتنی دفعہ پڑھا۔ تو یہ کس چیز کا اظہار ہے کہ یہ جب آپ اپنے رب کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں، تو بے سوچے سمجھے جب انسان مانگ رہا ہے، آپ کا فوکس کس پر ہے؟ اللہ سے بخشش طلب کرنے پر۔ آپ کا فوکس اس چیز پر نہیں ہے کہ آپ نے کتنی دفعہ کہا۔ اور ہمارے ہاں یہ بہت زیادہ اس چیز پہ یعنی کہ زور دیا جاتا ہے، اچھا کتنی دفعہ پڑھا تھا، تو ہمارا دھیان کس میں لگا رہتا ہے؟ اچھا ہم نے 3 دفعہ پڑھ لیا ہے، ہم نے 7 دفعہ پڑھ لیا ہے، ہم نے اتنی دفعہ پڑھ لیا ہے۔ تو اب آپ سوچیں جب ہمارا دھیان نمبروں کی طرف لگا رہے گا تو پھر ہم نماز میں فوکس کیسے کریں گے کہ ہم مانگ کیا رہے ہیں؟ تو اس لیے کبھی بھی جو ہے نا، جن چیزوں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعداد نہیں بتائی، ان کی تعداد کے پیچھے ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ کتنی دفعہ پڑھیں۔ تو اس لیے جب سجدہ بھی اگر ہم لمبا کرتے ہیں، رکوع بھی ہم لمبا کرتے ہیں، اگر ہمیں باقی دعا نہیں بھی آتی تو ہم سبحان ربی الاعلیٰ جو پڑھتے ہیں سجدے میں، اسی کو ملٹیپل ٹائم پڑھ سکتے ہیں۔ 3 دفعہ پڑھنا اس کی منیمم ریکوائرمنٹ ہے، منیمم یعنی کم ترین درجہ ہے۔ تو اس کے علاوہ آپ اس کو جتنی دفعہ مرضی پڑھیں، لیکن سوچ کے پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں، اور آپ یہ سوچیں کہ ہم اللہ کے آگے سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ کے آگے عاجزی کر رہے ہیں۔ اسی طرح جلسہ میں جب ہم یہ دعا پڑھیں، اگر ہم لمبا جلسہ کریں تو ہم ان دعاؤں کو 2 سے زیادہ دفعہ پڑھ سکتے ہیں، 3 سے زیادہ دفعہ پڑھ سکتے ہیں، جتنی دفعہ بھی ہمارا دل چاہے ہم پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی کہ آپ اس کا اندازہ اس سے لگائیں کہ آپ کتنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے، رائٹ؟ آپ کی یعنی خواہش کتنی ہے کہ آپ اللہ کے سامنے مزید بیٹھیں۔ تو اس لیے یہ 2 ہی دعائیں یہاں پہ ہمیں بتائی گئی ہیں، اور ہم ان 2 دعاؤں کو بھی اگر بہت دفعہ نہیں تو ایک دفعہ ضرور اچھے طریقے سے سوچ سمجھ کے پڑھیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی، بہت آسان دعا ہے۔ اور اگر یہ دعا نہیں بھی آتی کسی وجہ سے یا نہیں سیکھی، تو صرف پڑھیں رب اغفر لی، رب اغفر لی، جتنی دفعہ چاہیں آپ اس کو پڑھ لیں۔ کبھی ٹائم کم ہو تو آپ 2 دفعہ پڑھ لیں، اگر ٹائم زیادہ ہو تو آپ اس کو ملٹیپل ٹائم پڑھ لیں۔ تو لیکن اطمینان بہت ضروری ہے، بالکل سیدھے ہو کے ساری ہڈیاں سیدھی ہوں، آپ کے پوزیشن بالکل سیدھی ہو، ایک سجدہ سے اٹھ کے پھر جب آپ یہ پڑھ لیں، پھر اطمینان سے دوسرا سجدہ کریں۔ جب آپ دوسرا سجدے میں جائیں تو پہلے سجدے کی طرح اس میں بھی پورا اطمینان ہو، پھر اس میں سے کوئی دعا پڑھیں یا دعائیں پڑھیں، اور پھر آپ اٹھیں۔ اور سجدہ وہی جو لاسٹ ٹائم ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ پاؤں ہمارے سیدھے ہونے چاہیے، اور سجدہ 7 ہڈیوں پر ہوتا ہے، اس کے علاوہ زمین پر سجدے کا یعنی جسم کا کوئی حصہ لگنا نہیں چاہیے، نہ کونیاں
اپنے پہلو کے ساتھ ٹچ ہونی چاہیے، نہ پیٹ ہمارے ران کے ساتھ ٹچ ہونا چاہیے، بالکل سیدھا اسٹریٹ ہونا چاہیے، اور پیشانی، ناک، 2 ہاتھ اور گھٹنے اور 2 پاؤں، بس یہ چیزیں ہماری زمین پہ ٹچ ہونی چاہیے، اس کے علاوہ جسم کا کوئی حصہ زمین پہ ٹچ نہیں ہونا چاہیے۔ اور کوشش کریں کہ جب سجدہ میں ہوں تو 2 ایڑیاں، پاؤں جب کھڑے کرتے ہیں تو پاؤں کی ایڑیاں ایک دوسرے سے یا تو جوڑ ٹچ کر رہی ہوں یا قریب ہوں۔ پھر جب دوسرا سجدہ کر لیتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ وہ جب دوسرا سجدہ کرنے کے بعد جب ایک رکعت بن جاتی ہے تو دوسری رکعت سے اٹھنے سے پہلے آپ پھر بیٹھتے تھے۔ اس کو بولتے ہیں جلسہ استراحت۔ اور جلسہ استراحت کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، یعنی تھوڑا آرام کر لینا، کہتے ہیں نا ہم استراحت فرما رہے، یعنی کہ تھوڑا سا آرام کرتے۔ تو یہاں اس کا یہ مطلب نہیں کہ بہت دیر بیٹھا جائے، یہاں صرف یہ کہ جب آپ دوسرے سجدے سے اٹھیں تو آپ سیدھے پہلے بیٹھیں جیسے جلسہ میں بیٹھے تھے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہوں۔ تو وہ بالکل اسی طرح بیٹھتے تھے جیسے جلسہ میں بیٹھتے تھے، لیکن صرف بیٹھتے تھے، اس میں کچھ پڑھتے نہیں تھے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کی یعنی پہلی اور تیسری رکعت کے بعد کھڑے ہونے سے قبل سیدھے بیٹھتے تھے، یعنی کہ پہلی رکعت کے بعد ہم نے جب دوسری رکعت پڑھنی ہوتی ہے تو ہم بالکل سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کیا تھی کہ وہ تھوڑا سا بیٹھتے تھے، بیٹھ کے پھر اٹھتے تھے۔ اسی طرح تیسری رکعت میں بھی جب ہم کھڑے ہونا ہوتا ہے ہمیں چوتھی رکعت کے لیے، تو اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کے بعد تھوڑا سا بیٹھتے تھے پھر کھڑے ہوتے تھے۔ اس کو بولتے ہیں جلسہ استراحت۔ اور جب جلسہ استراحت سے جب ہم رکعت کے لیے کھڑے ہوں تو پہلے زمین پر ہاتھ ٹیکیں، گھٹنے پہ ہاتھ رکھ کے نہ اٹھیں بلکہ زمین پہ ہاتھ رکھ کر اٹھیں۔ اور اس میں بعض حدیث میں، بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب سجدہ کے بعد جلسہ استراحت کرتے تھے اور اس کے بعد اٹھتے تھے تو مٹھی بند کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ جو ہے جب اٹھتے ہیں پہلی رکعت سے دوسری رکعت کے لیے تو ہاتھوں کو یعنی کہ جیسے آٹا گوندنے کی پوزیشن ہوتی ہے نا، اس طرح رکھ کے اٹھتے ہیں مٹھی کے اوپر۔ تو دونوں چیزیں ٹھیک ہیں اور اس سے اٹھنا مستحب ہے، اور کبھی سیدھا ہاتھ رکھ لیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کبھی مٹھی کی طرح رکھا تھا، تو اس لیے اگر دونوں طریقے سے اٹھا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اگر ایک بندہ ایسے کر رہا ہے تو دوسرا غلط کر رہا ہے، دونوں طریقے ٹھیک ہیں۔ تو اور جلسہ استراحت کا یعنی کہ ہمیں یہاں پہ روایت سٹرونگ ملتی ہے، اور اگر نہیں بھی بیٹھے بازو کا جیسے ہم سجدے سے سیدھا کھڑے ہو جاتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن جب ہم سجدے سے کھڑے ہوتے ہیں دوسری رکعت کے لیے تو بھی ہماری پوزیشن کیا ہونی چاہیے کہ ہاتھ ہم زمین پر رکھیں، پہلے گھٹنے اٹھائیں پھر ہم کھڑے ہوں، ہاتھوں کے اوپر کھڑے ہوں۔ تو اس کے بعد جب دوسری رکعت ہوگی تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رکعت پڑھ کر کھڑے ہوتے تھے تو الحمدللہ کی قرات کرتے تھے، اور بیچ میں یعنی کہ دعائے افتتاح جس کو ہم نے سیکھی جو اللہم باعث بینی یا سبحانک اللہم و بحمدک، یہ دعائیں نہیں پڑھتے تھے دوسری رکعت میں کیونکہ وہ دعا استفتاح ہے، تو صرف الحمدللہ سے سٹارٹ کر دیتے تھے دوسری رکعت تیسری رکعت۔ پھر تشہد، ٹھیک ہے، ہم لوگ اکثر اس کو پڑھتے ہیں تشہد، یہ تشہد لفظ نہیں ہے، اصل میں لفظ ہے تشہد، ٹھیک ہے، اور اس میں گرامیٹیکلی اس میں فرق ہے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کیونکہ میں بھی اکثر اس کو تشہد سن کے ہمیں عادت ہو چکی ہے، ہم پڑھ دیتے ہیں، اصل لفظ ہے تشہد۔ پھر اس کو جو ہے دوسری رکعت کے بعد دوسرے سجدے سے اٹھ کر بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ جائیں اور دایاں پاؤں کھڑا رکھیں، پھر دائیں ہاتھ کو اپنے دائیں اور بائیں ہاتھ کو بائیں گھٹنے پر رکھیں، نارملی جیسے رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں تشہد بیٹھتے اور دعا فرماتے تو اپنا دایاں ہاتھ اپنی دائیں اور بایاں ہاتھ بائیں ران پر رکھتے،
معلوم ہوا کہ نمازی کو رخصت ہے کہ چاہے دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھے چاہے رانوں پر رکھے، یعنی بالکل ایسا نہیں ہے کہ گھٹنوں جہاں پہ ہمارے گھٹنے ہوتے ہیں وہیں پہ ہم ہاتھ رکھیں، پیچھے بھی رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، جہاں پہ بھی ہم کمفرٹیبل سمجھیں، ہماری ایک عادت بنی ہوتی ہے، ایک نارم ہوتا ہے کہ ہم کہاں پہ ہاتھ رکھ سکتے ہیں وہاں رکھیں۔ اور جب ہم تشہد میں بیٹھتے تھے تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، التحیات، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ جب ہم التحیات پڑھتے ہیں نا تو یا کے اوپر شدہ ہے، تو ہمارے اکثر لوگ اس کو کیئرفل نہیں ہوتے، تحیہ جو ہے دعا دینا، دعا بھیجنا، تو اس کو صحیح کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو التحیات تو جسٹ بغیر شدہ کے نہیں پڑھ سکتے، وہ پھر حیات کی طرف چلا جاتا ہے، یہاں پہ ہم تحیہ جو لفظ ہے وہ پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، تو یہ اس کا مطلب ہے کہ میری ساری یعنی قولی بدنی مالی جو بھی عبادت ہے صرف اللہ کے لیے خاص ہے، اور اے نبی آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت، سلامتی اور برکتیں ہوں، اور ہم پر اور اللہ کے دوسرے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو، یعنی ہم اپنے لیے بھی، نبی کے لیے بھی اور نیک بندوں کے لیے بھی سلامتی کی دعا مانگتے ہیں۔ پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہے۔ ان کلمات کو ادا کرنے سے ہر نیک بندے کو، خواہ وہ زمین پر ہو یا آسمان پر ہو، نمازی کا سلام پہنچ جاتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں گے کتنی خوبصورت یعنی کہ دعا ہے تشہد میں جو ہم پڑھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی سلام بھیجتے ہیں، اور ہر اپنے اوپر بھی اور ہر بندے پر بھی، چاہے وہ زمین میں ہو چاہے وہ آسمان پر ہو۔ تو یہ اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ ہم نماز میں اسی طریقے سے پڑھیں گے، اس کے علاوہ کوئی اور تشہد میں پڑھنے کے لیے کوئی اور چیز نہیں ہے۔ تو جب تک اب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود رہے، ہم السلام علیکہ ایہا النبی کہتے رہے، جب آپ فوت ہو گئے تو ہم نے یعنی کہ ظاہر کا صیغہ چھوڑ کر غائب کا صیغہ پڑھنا شروع کر دیا، السلام علی النبی، ابھی ہم پڑھتے ہیں نبی جی، ٹھیک ہے، اور وہ پڑھتے تھے نبی یو۔ اب سے دیکھیں صرف زیر زبر پیش کے فرق سے میننگ کا فرق ہو جاتا ہے۔ جب وہ پڑھتے تھے نبی یو تو اس کا مطلب تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے ہوتے تھے، اس لیے وہ نبی یو پڑھتے تھے، اور جب وہ فوت ہو گئے تو پھر انہوں نے علی النبی یہ پڑھنا شروع کر دیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم یہ پڑھتے ہیں نا تو ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے، یہاں پہ ہم نبی یو ہی پڑھتے ہیں، اور یہ صرف صحابہ نے اس وقت کیا تھا، لیکن اصل میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا اس میں نبی یو ہی لکھا ہوا ہے۔ تو پھر درمیانی تشہد میں تشہد سے فارغ ہو کر کھڑے ہو جاتے تھے، تو اس لیے صرف یہ تشہد بھی کافی ہے، اور اگر کوئی شخص تشہد پڑھ کر دعا کرنا چاہے تو بھی جائز ہے۔ تو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم 2 رکعت پر بیٹھو تو اتحیات کے بعد جو دعا زیادہ پسند ہو وہ کر لو۔ تو اس لیے جو ہے کیا کہتے ہیں، ہم کبھی ہوتا ہے نا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے اتحیات اپنی پوری کر لی لیکن امام ابھی تشہد میں ہی بیٹھے ہوئے، ابھی اٹھے نہیں ہیں اگلی رکعت کے لیے، تو آپ بجائے یہ کہ آپ سوچیں کہ اب ہم کیا کریں، اپنی دعائیں پڑھ سکتے ہیں ہم، اس میں کوئی بھی دعا جو آپ کو پسند ہو، کوئی بھی دعا جو آپ کے دماغ میں آئے وہ آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں اتحیات کے بعد۔ تو اس لیے جو ہے کیا کہتے ہیں، پہلے تشہد میں درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ اگر اور دیر ہو جائے تو آپ تحیات کے بعد درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا ذہن کہیں اور ہوتا ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں کہ دوسری رکعت میں پورا
दुरूद शरीफ भी पढ़ लेते हैं और आखिरी दुआ भी पढ़ लेते हैं, फिर ख्याल आता है ओ नहीं अभी तो हमने दूसरी रकत के लिए खड़ा होना था, तो इसमें कोई हरज वाली बात नहीं, ये कोई गलती नहीं है और इसमें सजदा सहू करने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, अगर पढ़ भी लिए तो कोई बात नहीं, और अगर सही यानी तशahहुद के बाद हम खड़े हो गए तीसरी रकत के लिए तो भी ठीक है। तो क्योंकि दुआ से पहले दुरूद पढ़ना चाहिए, वो वैसे नॉर्मली यानी कि एक हमें जो दुआ का एक फॉर्मल तरीका सिखाया गया कि अल्लाह की तारीफ़ करें और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजें और फिर आप कोई भी दुआ मांगें तो वो पूरी होती है, अल्लाह ताला उसको फ़ौरन कबूल कर लेता है। तो इसलिए दुआ से पहले दुरूद पढ़ना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना कि एक आदमी नमाज में दुआ कर रहा था, आपने फरमाया उसने जल्दी की, नमाज में पहले अल्लाह की तारीफ करो, फिर नबी पर दुरूद भेजो और फिर दुआ करो। तो लिहाजा दरमियानी तशahहुद में तशahहुद के बाद दुरूद और दुआ भी की जा सकती है, इसमें कोई हरज नहीं है। फिर मसला रफ़ाए सब्बाबा। अब रफ़ाए सब्बाबा किसको कहा जाता है? जो हम शहादत में जो उँगली उठाते हैं उसको इस अपनी हदीस में हम इसको पढ़ते हैं रफ़ा। रफ़ा का मतलब होता है उठाना, सब्बाबा का मतलब होता है उँगली उठाना, उँगली, ठीक है? किसी को, और ये अरब में ये लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल होता था? जैसे अब आप किसी से लड़ रहे हो या किसी को कोई हिदायत दे रहे हो या बहस कर रहे हो तो आप उँगली उठा के बात कर रहे होते हैं ना, आपकी उँगली उसको, यानी कि किसी को डाँट भी रहे हो, जैसे बच्चे को भी डाँट रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं? उँगली दिखाते हैं ना जैसे, तो इसलिए इसको रफ़ा सब्बाबा कहा जाता है। तो तशahहुद में उँगली का उठाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी बाबरकत और अज़मत वाली सुन्नत है। इब्ने उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज के कादा में बैठते तो अपने दोनों हाथ अपने दोनों घुटनों पर रखते, अपनी दाहिनी उंगली को यानी दाईं उंगली जो अंगूठे के नज़दीक है उसको उठा लेते और उसके साथ दुआ मांगते। यानी आप मुट्ठी बंद करके, इसको बंद करने का तरीका क्या है कि तमाम उंगलियों को बंद करते थे और अंगूठे के साथ वाली उंगली को किबला रुख करके इशारा करते थे। तो इससे क्या पता चलता है कि हमारा हाथ बंद होना चाहिए, उंगलियाँ 3 उंगलियाँ पीछे वाली बंद होनी चाहिए, अंगूठा मिडल उंगली के साथ टच होना चाहिए और शहादत की उंगली जिसको हम कहते हैं, वो सीधी स्ट्रेट होनी चाहिए। लेकिन वो उसमें हल्का-सा ख़म होता था और ऐसा नहीं था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको बिल्कुल टाइट करके अकड़ा के रखते थे, ऐसा नहीं था, बिल्कुल लूज़ पोज़ीशन में उसको रखते थे और उसको उसके साथ इशारा करते थे, यानी किबला रुख करके उसके साथ इशारा करते थे। तो क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे सजदे से उठकर जब कादा में बैठते हैं, कादा का मतलब जब हम तशahहुद पढ़ते हैं उसको कादा भी कहते हैं, बल्कि कादा ऊला कहते हैं, पहली दफ़ा बैठते हैं जब दूसरी रकअत में, फिर जब चौथी रकअत में बैठते हैं तो वो भी कादा होता है। तो 2 उँगलियों को बंद किया, अंगूठे और दरमियान की बड़ी उँगली से हल्का बनाया और उँगली के इशारे यानी जो शहादत की उँगली से इशारा किया। वाइल बिन हजर रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उँगली उठाई और उसे हिलाते थे। सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कहने पर उँगली उठाना और उसको कहने के बाद रख देना किसी रिवायत से साबित नहीं है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा पोजीशन बना लेते थे यानी बंद करके और उंगली का इशारा करते थे किबला रुख और उसको हिलाते थे, तो वो आखिर तक सलाम फेरने तक उसी पोजीशन में रखते थे। किसी रिवायत से साबित नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ जब अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहते थे तो वो उठाते थे उसको। तो उंगली यानी कि थोड़ा सा खम होता था, बिल्कुल सीधी स्ट्रेट नहीं होती थी। और फिर तीसरी रकत के लिए जब खड़े होते थे अल्लाह अकबर कहते हुए उठे, यानी कि जब तशahहुद से हम उठते हैं तो अल्लाह अकबर कहते हुए उठे और रफ़अल यदैन करें, क्योंकि हमने रफ़अल यदैन वाली जब हदीसें पढ़ी थी तो उसमें हमें ये पता चला था कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रकत पढ़कर तशahहुद के बाद खड़े होते तो अल्लाह अकबर कहते और दोनों हाथ उठाते थे। और तीसरी और चौथी रकत जैसे हमने सीखी वैसे पढ़ी और फिर आखिरी तशahहुद यानी आखिरी कादा में फिर बैठते थे, जैसे कि हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब
وہ سجدہ آتا ہے جس کے بعد سلام ہے، یعنی آخری رکعت کا دوسرا سجدہ کر کے فارغ ہوتے اور تشہد وغیرہ کے لیے بیٹھتے تو اپنا بایاں پاؤں دائیں پنڈلی کے نیچے سے باہر نکال لیتے اور پھر بائیں جانب کے ہپ کے اوپر بیٹھ جاتے تھے اور پھر تشہد، درود اور دعا پڑھ کر سلام پھیرتے تھے۔ تو آخری رکعت میں بیٹھنے کی پوزیشن جو ہے اس کو یعنی کولے کے اوپر یا ہپ کے اوپر بیٹھنا جو ہے نا عربی زبان میں تورک کہلاتا ہے۔ تو یہ سنت ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ہم ایسے نہیں بیٹھیں گے تو ہماری نماز خراب ہو جائے گی، کیونکہ بعض لوگوں سے اس طرح بیٹھا نہیں جاتا، نماز آف کورس ہو جائے گی، لیکن سنت کو اگر ہم کہیں گے ہم نے سنت پر عمل کرنا ہے اور سنت سے ثابت ہے یہ چیز، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نمازوں میں آخری رکعت میں اس طرح بیٹھنے کی عادت ڈالیں کہ ہم دائیں پاؤں جب کھڑا رکھے ہوتے ہیں نا تو اس کے نیچے سے بائیں پاؤں نکال کے، کیونکہ سیکنڈ فرسٹ تشہد میں تو ہم پاؤں کے اوپر بیٹھے تھے نا، تو اور جب آخری رکعت میں بیٹھیں گے تو پاؤں نیچے سے نکال کے ہپ کے اوپر بیٹھیں گے۔ وہ تھوڑی سی شروع میں مشکل لگتی ہے پوزیشن، لیکن جب عادت ہو جاتی ہے تو پھر مشکل نہیں لگتی، اور بعض اوقات یہ کہ لوگ بیٹھتے ہی اس طرح، خاص طور پہ خواتین میں تو وہ پوری نماز میں ہی اس طرح بیٹھتی ہیں، یعنی پہلی تشہد میں بھی وہ ایسی بیٹھتی، پوری نماز میں ایون سجدہ بھی اسی پوزیشن میں کرتی ہیں نا، جو کہ غلط طریقہ ہے کہ ہم بچھ کے سجدہ کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو اٹھاتے نہیں تھے۔ تو اور ہمارے وہاں پہ اکثر یعنی خواتین میجورٹی ہمارے انڈیا میں بھی اور پاکستان میں بھی اب خواتین بالکل اسی طرح نماز پڑھتی ہیں کہ سجدہ میں بھی بالکل زمین کے ساتھ لگی ہوتی ہیں اور بیٹھ کے بھی وہ بالکل، تو اس لیے میرا خیال ہے ان خواتین کے لیے یہ چیز بالکل بھی مشکل نہیں ہوگی کہ پاؤں، لیکن سیدھا پاؤں کھڑا ہونا چاہیے۔ بعض اوقات میں نے دیکھا کہ دونوں پاؤں باہر نکال لیتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ سیدھا پاؤں کھڑا ہونا چاہیے، صرف الٹا پاؤں سیدھے پاؤں کے نیچے سے نکالا جائے۔ اور یہ کام ضروری ہے، یعنی کہ سنت سے ثابت ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم ہر سنت پر جس طریقے سے ہمیں بتایا گیا ہم اس پر عمل کریں۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو منع کیا جو تشہد کی حالت میں بائیں ہاتھ پر ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ ایسے نہیں بیٹھنا، یعنی کہ بائیں ہاتھ کے اوپر وزن ڈال کے بیٹھا ہوا تھا، تو ایسے کرنے سے منع کیا۔ تو جب آپ اس قاعدے میں بیٹھیں تو پہلے اتحیات پڑھیں جس طرح دوسری رکعت میں پڑھی تھی، اور پھر یعنی رفع سبابہ یعنی انگلی کو، شہادت کی انگلی کو کھڑا کریں اور اتحیات ختم کر کے درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اچھا، اس میں ہماری جو سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے نا جب ہم دوسرا پڑھتے ہیں نا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم، ہم رے کے نیچے زیر لگا دیتے ہیں۔ ہم اکثر لوگ کیا پڑھتے ہیں کما بارکتا، تو ہم نے بارکتا نہیں پڑھنا، بارکتا پڑھنا، را کے اوپر فتح ہے، تو یہ غلطی عموماً لوگوں کی ہوتی ہے۔ تو آپ لوگ بھی اس کو ایک دفعہ دیکھ کے زیر زبر پیش اپنی درست کریں، تحیات کی بھی اور درود شریف کی بھی، پھر اس کو پراپر طریقے سے پڑھیں، کیونکہ زیر زبر پیش کرنے سے چینج کرنے سے مطلب میں فرق آ جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کہ یا اللہ رحمت فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آل محمد پر، جس طرح تو نے رحمت فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم پر، بے شک تو تعریف والا اور بزرگی والا، انکا حمید مجید۔ پھر یا اللہ برکت فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر، جس طرح تو نے برکت فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم پر، بے شک تو تعریف والا اور بزرگی والا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک درود ہے۔ اچھا، ایک دوسرا درود جو ہمیں سکھایا جس کو جو سنت سے ثابت ہے وہ ہے اللہم صلی علی محمد وعلی ازواجہ وذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وعلی ازواجہ وذریتہ
کما بارک تعالی آل ابراہیم انکا حمید مجید. تو اس میں صرف الفاظ کا فرق کیا ہے کہ ان کی بیویوں پر اور ان کی اولاد پر رحمت فرما جس طرح آل ابراہیم پر رحمت فرمائے. تو اب یہ والا درود ہمیں، دونوں درود ہمیں سنت سے ثابت ملتے ہیں، لیکن ہم کیونکہ زیادہ تر پہلا والا ہی ہمیں رٹا ہوا ہوتا ہے تو اس لیے ہم اسی کو پڑھتے رہتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ دوسرے والے کو بھی کبھی کبھی اپنی نمازوں میں پڑھنا شروع کر دیں، اور دونوں اکٹھے بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اس میں صرف علی ازواجہ و ذریاتہ ہی 2 الفاظ کا اضافہ ہے، مشکل نہیں ہے وہ، تو اس لیے اس کو بھی سیکھ لیں. اور اچھا بعض اوقات ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ درود میں سیدنا اور مولانا کا لفظ لگا دیتے ہیں، جو کہ ہمیں کسی حدیث میں اور کسی روایت میں ہمیں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو درود سکھایا تھا اس میں یہ الفاظ نہیں ہے، تو ہمیں بھی اس میں اضافہ نہیں کرنا چاہیے. تو کیونکہ میننگ کے حساب سے اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، سیدنا بھی کہا جا سکتا ہے، مولانا بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن یہ مسنون طریقہ نہیں ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہ اس بات کو پسند نہیں فرمایا کہ کوئی مجھے سیدنا کہہ کر پکارے. اس کا بات کا ہمیں پروف ملتا ہے، انہوں نے منع مطلب پسند نہیں فرمایا تھا کہ کوئی ان کو سیدنا کہے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے یہ لفظ پسند نہیں فرمایا، صحابہ کو انکریج نہیں کیا یہ کہنے کے لیے، تو پھر ہمیں چاہے جتنی بھی ہم کہیں کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، ہم اپنے عشق کے رسول میں یہ الفاظ کہتے ہیں، تو بھی ہمیں نہیں کہنے چاہیے. کیوں؟ کیونکہ جو چیز سنت سے ثابت نہیں ہے اس کو ہم کہیں تو وہ اضافہ میں آئے گا، ٹھیک ہے، اضافہ نہیں کرنا چاہیے. تو اس لیے سیدنا اور مولانا ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے، کسی بھی درود میں ہمیں اس کو نہیں پڑھنا چاہیے. تو ایک ابو طلحہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار تھے. آپ نے فرمایا میرے پاس جبریل آیا اور اس نے کہا تیرا پروردگار فرماتا ہے کہ اے محمد کیا تجھے یہ بات خوش نہیں کرتی کہ تیری امت میں سے جو شخص تجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے تو میں اس پر 10 بار رحمت بھیجتا ہوں، اور تیری امت میں سے جو شخص تجھ پر ایک بار سلام بھیجتا ہے تو میں اس پر 10 بار سلام بھیجتا ہوں. کتنی خوبصورت یعنی کہ حدیث. اور آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر خوشی کے آثار تھے، اور جبرائیل علیہ السلام نے آ کے ان کو یہ بات بتائی، خوشخبری سنائی. تو اب آپ بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں خوش ہو رہے تھے؟ کیا اس بات پر خوش ہو رہے تھے کہ وہ اچھا میری امت میرے پر سلام بھیجتی ہے؟ ان کو اس بات کی خوشی ہو رہی تھی؟ نہیں. ان کو کس بات کی خوشی ہو رہی تھی؟ کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو یعنی کہ جو ایک بار درود بھیجتا ہے اس کے اوپر 10 بار رحمت بھیجتا ہے، 10 بار سلام بھیجتا ہے، اللہ بھیجتا ہے اس شخص کے اوپر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خوشی تھی کہ میری امت جو اللہ تعالیٰ یعنی کتنی نعمت دے رہا ہے، رحمت دے رہا ہے کہ مجھے نبی کے اوپر ایک دفعہ جو درود پڑھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ 10 نعمتیں، 10 رحمتیں اور 10 سلام بھیجتا ہے. تو درود شریف کا پڑھنا یعنی کہ کتنا بڑا اجر کا باعث ہے اور کتنی فضیلت کا باعث ہے. اور ہمیں ضرور چاہیے کہ ہم اپنے جو ذکر اور اذکار ہم کرتے ہیں نا تو اس میں درود شریف کا بھی اضافہ کریں. اور ویسے بھی جمعے والے دن درود شریف کا پڑھنا تو بہت ہی فضیلت رکھتا ہے. تو جمعے کے علاوہ بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کی عادت ڈالیں درود شریف پڑھنے کی. اور اس میں یہ بھی ہے کہ جب بھی کوئی مشکل ہو، کوئی پریشانی ہو تو بھی درود شریف پڑھنا چاہیے. اور جب بھی دعا مانگیں تو ہم اللہ کی تعریف کرنے کے بعد درود شریف پڑھیں اور پھر دعا مانگیں، تو پھر ہماری دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے یعنی ایسے بندے کو مزید یعنی کہ اجر دیتا ہے، 10 بار رحمت بھیجتا ہے. اب آپ سوچیں کتنا بڑا اجر ہے نا اس چیز کا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر خوش تھے کہ میری امت کو کتنا اجر مل رہا ہے. یہ کتنے
یعنی یہ اسی وقت آتی ہے نا جب انسان جو ہے کسی سے یعنی کہ انکنڈیشنل محبت کرتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں کتنے پریشان تھے، کتنے فکر مند تھے، کتنی ان کو اپنی امت کی فکر تھی اور اپنی امت سے ان کو کتنی محبت تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو وجہ سے ان کی امت کو کتنا اجر دے رہا ہے. تو وہ اس بات پہ خوش ہو رہے تھے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ساتھ والوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے گھر والوں کو، سب کو اس کام میں شریک کریں اور سب کو انکریج کریں کہ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھا جائے. پھر درود کے بعد کی دعائیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں آخری قاعدے میں یوں دعا فرماتے تھے: اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من الماثم والمغرم. کہ یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں عذاب قبر سے، تیری پناہ میں آتا ہوں دجال کے فتنے سے، اور پناہ میں آتا ہوں موت اور حیات کے فتنے سے. یا الہی میں گناہ سے اور قرض سے تیری پناہ مانگتا ہوں. دیکھیں کتنی خوبصورت دعا ہے، اور یہ دعا زیادہ یعنی کہ اوتھینٹک اور زیادہ پڑھی جانے والی دعا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا زیادہ پڑھتے تھے، اور ہمیں جو دعا سکھائی وہ بھی ٹھیک ہے، ہر دعا پڑھنی چاہیے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا، وہ بھی بہت اچھی دعا ہے. لیکن صرف ایک دعا پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہم نے اتحیات بھی پڑھ لی، ہم نے درود بھی پڑھ لیا، اس کے بعد ہم جو دعائیں اس وقت سلام پھیرنے سے پہلے مانگتے ہیں نا، ان کی بہت اہمیت ہوتی ہے. آپ کو کوئی بھی دعا مانگنی ہو نا، جس میں آپ کو ہے کہ نہیں مجھے تو یہ دعا اللہ تعالیٰ سے ہر حال میں مانگنی ہے اور میرے کو بہت ضروری ہے اس کی، تو وہ تو آپ ضرور نماز میں دعا مانگیں. کیونکہ یہ نماز جب ہم اچھی طرح پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے، جب ہماری پوری توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے تو اللہ کی بھی توجہ ہماری طرف ہوتی ہے. کہ نا ہم کہتے ہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے، ہم اللہ کو پکار رہے ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ کی پوری توجہ ہماری طرف ہوتی ہے. اور جب ہم یہ ساری چیزیں پراپر طریقے سے کر کے، اطمینان سے، تحمل سے، ایک ایک رکن نماز کا ادا کر کے جب یہ دعا مانگیں گے، تو کیا اللہ تعالیٰ ہماری دعا نہیں سنیں گا؟ کیا اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو اہمیت نہیں دے گا؟ بالکل دے گا، کیونکہ اس وقت تو پوری فوکس ہوتا ہے نا آپ کا بھی اور اللہ کا بھی. تو اس کے بعد یہ دعا بھی آپ یاد کر لیں، بہت خوبصورت دعا ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تشہد میں 4 چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ ضرور طلب کرو. کون کون سی؟ عذاب جہنم، عذاب القبر، اور ومن فتنۃ المحیا والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال. تو یہ 4 جو چیزیں ہیں نا، ان سے اللہ کی پناہ ہر نماز میں طلب کرنی چاہیے. جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، موت اور حیات کے فتنے سے، اور دجال کے شر سے. کتنی امپورٹنٹ اور کتنی اہم چیز ہے کہ ہم ہر روز 5 دفعہ ہم نماز پڑھتے ہیں، اور اس نماز میں ہم ہر نماز میں ان 4 چیزوں سے پناہ مانگیں. یہ بہت ضروری ہے، اور کتنی جامع ہے نا. ہمیں عذاب جہنم کے عذاب سے پناہ چاہیے، ہمیں قبر کے عذاب سے پناہ چاہیے، ہمیں یعنی اس دنیا کے فتنوں سے پناہ چاہیے، ہمیں دجال کے فتنے سے پناہ چاہیے. اور اب ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ کتنا جیسے جیسے دن ٹائم گزرتا جاتا ہے، ہمیں اتنا محسوس ہوتا جاتا ہے کہ دجال کا فتنہ کتنا قریب ہے. تو ہمیں اس سے پناہ مانگنی چاہیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا صحابہ کو اس طرح سکھاتے تھے جس طرح انہیں قرآن کی صورتیں سکھاتے تھے. اب آپ سوچیں دعا کتنی اہم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو قرآن کی صورتوں کی طرح یہ دعا سکھاتے تھے. جس طرح ہم بچے کو، جیسے ہی چھوٹا بچہ بڑا ہونا شروع ہوتا ہے، ہم آخر کی چھوٹی چھوٹی صورتیں سکھانا شروع کرتے ہیں نا کہ بچے کو یہ صورتیں یاد ہو جائیں. کتنا ہمیں ضروری لگتا ہے کہ ہم بچوں کو یہ والی صورتیں ضرور سکھا دیں ایٹ لیسٹ. تو اسی طرح صحابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا سکھاتے تھے. تو ہمیں چاہیے کہ یہ دعا ہم اپنے بچوں کو بھی اچھی طریقے سے سکھائیں، قرآن کی طرح سکھائیں، تاکہ وہ بھی اپنی دعا نماز میں یہ دعا پڑھے، کیونکہ یہ دعا بہت امپورٹنٹ دعا ہے.
تو اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے کہا یا رسول اللہ، نماز میں مانگنے کے لیے مجھے کوئی دعا سکھائیے تاکہ میں اسے اتحیات اور درود کے بعد پڑھا کروں. تو آپ نے فرمایا پڑھ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. کتنی یہ بھی خوبصورت دعا ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو سکھائی تھی کہ یا اللہ، بلا شبہ میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا اور تیرے سوا گناہوں کو کوئی نہیں بخش سکتا، بس اپنے طرف سے مجھ کو بخش دے اور مجھ پر رحم کر، بے شک تو ہی بخشنے والا مہربان ہے. کتنی آسان سی دعا ہے اور کتنی جامع دعا ہے، یعنی کہ کتنی اس کے اندر اپنی غلطیوں کی معافی مانگی گئی ہے. آف کورس جب ہم ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان جو ٹائم ہوتا ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ ہم نے اس میں کتنی غلطیاں کی ہوتی ہیں، کتنے غلط الفاظ منہ سے نکالے ہوتے ہیں، کتنی غلط باتیں سنی ہوتی ہیں، تو اپنی آنکھوں کو پتہ نہیں کہاں استعمال کیا ہوتا ہے، یا کسی کو برا بھلا کہا ہوتا ہے، کسی کی غیبت کی ہوتی ہے، کوئی بھی کام یعنی جس کو ہم احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے یہ کیا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے. تو یہ دعا مانگنے سے سوچ کے مانگیں تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کیسے مغفرت طلب کی جاتی ہے. اور جب ہم دعائیں مسنون دعائیں مانگتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، تو آپ دیکھیں گے ان کے الفاظ کتنے اچھے اور کتنے پراپر الفاظ ہوتے ہیں نا، کہ اگر ہم کہیں ہم اپنی دعا خود ہی مانگ لیتے ہیں تو ہمیں اتنے اچھے الفاظ ہی نہیں ملیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے بولنے کے لیے. ٹھیک ہے نا، ہم ان الفاظ کو یعنی کہ جو ہمارے خیالات ہوتے ہیں ان کو الفاظ میں ڈھالنا ہی مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم کیا کہیں نا اللہ کے سامنے. تو یہ کتنا بڑا ہمارے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان بھی ہے کہ انہوں نے ہمیں اتنی اچھی اتنی خوبصورت دعائیں سکھا دی ہیں. اور جب یہ سکھا دیے تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم نبی کے الفاظ میں اللہ سے دعا مانگیں. یہ نبی کی ساتھ ہماری محبت کا بھی ثبوت اور پھر ہماری دعا اچھا ہونے کا بھی ثبوت ہے. پھر علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد کے بعد سلام پھیرنے سے قبل یہ دعا پڑھتے تھے اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت عالم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت. اے اللہ تو میرے اگلے پچھلے پوشیدہ ظاہر تمام گناہ معاف کر دے، اور جو میں نے زیادتی کی اور جو گناہ جو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے وہ بھی معاف فرما دے، اور تو ہی اپنی درگاہ میں آگے کرنے والا اور اپنی بارگاہ سے پیچھے کرنے والا ہے، صرف تو ہی سچا معبود ہے. کتنے اچھے الفاظ ہیں نا، جو اگلے پچھلے پوشیدہ ظاہر سارے گناہ سے معافی طلب کی جا رہی ہے. تو پھر نماز کا اختتام ہوتا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں طرف سلام پھیرتے تو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور پھر بائیں طرف سلام پھیرتے تو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یعنی کہ دائیں طرف زیادہ روایت میں آتا ہے کہ جب دائیں طرف سلام پھیرتے تو وہ برکاتہ کہتے تھے، اور بائیں طرف سلام پھیرتے تو برکاتہ نہیں کہتے تھے. سم ٹائم کہتے تھے، نہیں زیادہ تر نہیں کہتے تھے، صرف دائیں طرف برکاتہ کہتے تھے. تو اگر ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ بھی کہہ دیں تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر برکاتہ کہہ دیں تو بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ ہماری نماز اب ختم ہو جاتی ہے. سلام پھیر دیا ہم نے، اور اس کے بعد چھوٹی سی جو اس میں کچھ چیزیں جو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں، پھر نیکسٹ ویک جو ہے نا ہم نماز کے بعد کی جو سلام پھیرنے کے بعد کی جو دعائیں وہ بعد میں پڑھیں گے. اس میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں سانپ یا بچھو اگر نظر آ جائے تو اس کو مار ڈالو. ایسا نہیں ہے کہ سانپ یا بچھو، یعنی آپ جب ایسی باتیں ہم پڑھتے ہیں نا ہم تو کہتے ہیں ہم تو گھر میں بیٹھے ہیں تو ہمارے پاس سانپ یا بچھو کہاں سے آ جائے، لیکن بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ سفر میں، آپ جنگل میں، جیسے اس وقت کے لوگوں کا اگر ہم ذہن میں رکھیں، وہ ٹریول کرتے تھے قافلوں کی صورت میں باہر، تو اگر کبھی سانپ یا بچھو بھی گاؤں وغیرہ میں جیسے سانپ یا بچھو آ جاتے تو کوئی
اس کا مقصد یہ کہ کوئی زہریلا جانور، کوئی موذی جانور، کوئی نقصان پہنچانے والی چیز اگر آپ کے سامنے نماز میں آ جائے تو آپ اس کو ماریں اور آپ اپنی نماز کنٹینیو کر لیں، آپ کی نماز ٹوٹے گی نہیں۔ لیکن یہ صرف اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ایسا نہیں ہے کہ کوئی موذی جانور آپ کو نقصان پہنچا دے اور آپ کہیں کہ نہیں میں تو اپنی نماز نہیں توڑ سکتی، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کی ہمیں اجازت ہے۔ نماز میں بچے کو اٹھانے سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ ہمارے بہت دفعہ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور بچہ رو رہا ہے، اس کو رونے دیتے ہیں، اس کو ہم دیکھتے نہیں ہیں، اور وہ بجائے یہ کہ ہم اپنی نماز میں اطمینان حاصل کریں، ہماری نماز پوری ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ تو نماز میں بچے کو اٹھانا سے نماز باطل نہیں ہوتی، بلکہ بچہ رو رہا ہو، کوئی ہیلپ نہ ہو آپ کے پاس تو آپ اس کو اٹھا لیں تاکہ بچہ چپ ہو جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ بات ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے شاید پہلے بھی حدیث پڑھی تھی کہ ابو العاص کی بیٹی امامہ یعنی آپ کی نواسی آپ کے کندھوں پر تھی، جب آپ رکوع فرماتے تو اس کو اتار دیتے اور جب سجدہ سے فارغ ہو کر اٹھتے تو پھر اسے اٹھا لیتے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کر سکتے ہیں تو ہم تو ان کی امت ہے نا، تو انہوں یعنی کہ یہ تو ان سے محبت کا اظہار تھا۔ امام حسن اور حسین کے ساتھ بھی وہ یہ کرتے تھے، تو ہم پھر بچوں کو کیوں یعنی کہ ڈانٹتے ہیں؟ بلکہ نا یہ بھی طریقہ غلط ہے کہ ہم بچہ پاس آئے روتا ہوا اور ہم اس کو ڈانٹ کے بھگا دیں یا اس کو ڈانٹ کے چپ کرائیں۔ تو اگر چھوٹا بچہ ہے اور وہ آپ کے پاس آ گیا ہے، وہ آپ کی گود میں چڑھنا چاہ رہا ہے تو کوئی بات نہیں، اٹھا لیں اس کو تھوڑی دیر کے لیے۔ جب آپ نارملی روٹین میں اس کو کوئی ریاکشن نہیں شو کریں گے تو بچے کو بھی پتہ چل جائے گا کہ اچھا اس نے تو ایسے ہی کرنا ہے، تو وہ خود ہی نہیں آئے گا، خود ہی وہ کام ڈاؤن ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے اس سے بچے کو دوسرا یہ کہ جب ہم ڈانٹتے ہیں نا نماز کے دوران یا نماز کے لیے بچوں کو، تو بچوں کو نا پھر اس نماز سے چڑ ہو جاتی ہے، کہتے ہیں کیا طریقہ ہے نا، پھر وہ ان کی نماز کی محبت نہیں ڈیولپ ہوتی، کہ ان کو لگتا ہے یہ تو کوئی بہت ہی ایسا کام ہے کہ ہمیں توجہ ہی نہیں مل رہی اس کام میں، تو ہمیں تو یہ کام اچھا نہیں لگ رہا۔ تو اس لیے کبھی بھی کوئی دوسرا بھی اگر کر رہا ہو تو برا نہیں سمجھنا چاہیے۔ بعض اوقات مسجد میں خواتین اگر چھوٹے بچے کو لے آتی ہیں تو اگر اس کو نہیں پتہ یہ بات تو اس کو بتا دیں، کیونکہ وہ بچے کو نیچے بٹھا دیتی ہیں اور نماز شروع کر دیتی ہیں اور بچہ رو رہا ہے، پورے مسجد کی نماز ڈسٹرب ہو رہی ہے۔ تو آپ اس کو سمجھا دیں کہ آپ نماز میں بچے کو اٹھا سکتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بجائے یہ کہ بچے کو رونے دیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نماز میں ادھر ادھر دیکھنا جو ہے وہ بندے کی نماز میں شیطان کا حصہ ہے، یعنی اپنی نظریں ادھر ادھر نہیں ہونی چاہیے۔ اور نماز میں یعنی کہ سائڈ پہ ہاتھ بھی نہیں رکھ سکتے، اور نماز میں اگر جمائی آ جائے تو اسے کوشش کریں کہ ہاتھ منہ پہ رکھ کے روکیں، اور بلکہ منہ ہی نہ کھلنے دیں۔ اور کیونکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب جمائی کے وقت منہ کھولتے ہیں اور آواز نکال دیتے ہیں، بعض اوقات بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے نا کہ جمائی لیتے ہیں اور آواز بھی ساتھ میں نکال دیتے ہیں، تو یہ ایسے نہیں کرنا چاہیے، اس سے شیطان خوش ہوتا ہے۔ تو اور نماز کی حالت میں آسمان کی طرف بار بار نہیں دیکھنا چاہیے، چاہے ہم دعا مانگ رہے ہوں، کچھ بھی کر رہے ہوں، تو آسمان کی طرف نگاہیں نہیں اٹھانی چاہیے۔ اور بس یہی تھا، اور یہ تھا کہ نماز میں اگر نیند آئے، یعنی آپ کی نماز میں آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ بہت سلیپی ہو رہے ہیں، جیسے تہجد کی نماز خاص طور پہ، تو اسے چاہیے کہ بجائے یہ کہ بغیر سوچے سمجھے نماز پڑھے، نیند میں اس کو کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جائے، یعنی کہ نیپ لے لے، جب اس کو نیند پوری ہو جائے تو پھر وہ نماز اپنی پڑھ لے، کیونکہ جو کوئی نیند میں نماز پڑھے گا تو اس کو معلوم نہیں ہوگا کہ وہ مطلب کیا پڑھ رہا ہے نماز میں، تو فوکس ہونا بہت ضروری ہے۔ اور اس کے بعد نماز میں باتیں کرنے سے یا اشارے نہیں کرنے چاہیے نماز میں۔ پہلے جو ہے نا شروع میں نماز میں لوگ باتیں کرتے رہتے تھے، اس وقت تک حکم نہیں آیا تھا کہ نماز میں خاموشی اختیار کی جائے، تو کیا کرتے تھے صحابہ، جب نماز پڑھتے تھے نا تو آپس میں ایک دوسرے کو کوئی بات بتانی ہوتی تھی تو بتا دیتے تھے، تو اس وقت تک ان کو منع نہیں کیا گیا تھا۔ پھر جب قرآن میں یہ آیت نازل آئی نا قوموا للہ قانتین،
تو پھر انہوں نے چپ چاپ رہنے کا جب حکم ہوا تو پھر بات کرنا منع ہو گیا. تو اگر کوئی شخص سلام کہے تو نمازی کو زبان سے اس کو وعلیکم السلام کا جواب نہیں دینا چاہیے. اگر کوئی آئے تو ہاتھ کا اشارہ آپ کر دیں تاکہ اس کو پتہ چل جائے کہ آپ نماز میں ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو کہ نماز سے ریلیٹڈ. باقی آگے آپ لوگوں کو اس میں کوئی کوسچن ہو کسی قسم کا. نماز ہماری آج ختم ہو گئی. پھر ہم نیکسٹ ویک جو ہے سلام پھیرنے کے بعد کی دعائیں انشاءاللہ پڑھیں گے. یہاں پہ ہم ختم کر لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب